السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفقت حسین الوی، ضرب حق ٹی وی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے سویڈن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، تو اس سلسلہ میں چند معروضات میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے القرآن حجۃ لک او علیک۔ میرے دوستو، ان سارے قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے، اس کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو سب سے پہلے پیج پہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو، یہ وہ کتاب ہے جسے تم پڑھنے جا رہے ہو، جس کی تلاوت اب تم شروع کرنے لگے ہو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال کے اس قرآن کی تلاوت کرو کہ کہیں پہ کوئی شک ہوگا یا کہیں کی کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی عیب اس کے اندر ہے، تو فرمایا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اب پرسکون ہو کے اپنے فریش ذہن کے ساتھ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال کے اب قرآن کو پڑھنا شروع کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے غالباً 14ویں پارے کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اے میرے محبوب، انا بے شک ہم نے، نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، و انا لہ لحافظون، اور ہم اس کے نگہبان بھی ہیں۔ اور یہ بھی اعزاز مصطفیٰ ہے۔ باقی انبیاء کو کتابیں دی گئیں تو اللہ نے صرف کتاب دی، یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور جناب اس کتاب کی حفاظت میں کروں گا، بلکہ فرمایا خود ہی حفاظت کرنا۔ جب اللہ کی حفاظت میں جو چیز نہ ہو تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، آج دیکھ لیں۔ تورات، زبور، انجیل، کوئی کتاب آپ کو اصل حالت کی نہیں ملتی، حالانکہ برحق کتابیں ہیں۔ ہمارا ایمان ان پہ لانا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہم مومن نہیں رہ سکتے، ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ نبی برحق ہیں جن پہ نازل ہوئی، یہ کتابیں برحق ہیں، لیکن کیا ہے، حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ اس کی وجہ ہے کہ آج جناب اسی وجہ سے آج آپ کو آسمانی کتابیں دیگر جتنی بھی ہیں وہ اصلی حالت کے اندر نہیں ملتی، لیکن قرآن اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ تو آج جناب لاکھ ناپاک جسارت کرنے والوں کے جسارتوں کے باوجود قرآن اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے۔ ایک زبر زیر شد مد اور جزم کی بھی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن جلائے جانے سے ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے کریم نبی کا زندہ معجزہ ہے، اور جس حیثیت سے دیکھیں معجزہ ہے، معانی اور عنوانات کے لحاظ سے دیکھیں یہ معجزہ ہے، عبارتاً دیکھیں یہ معجزہ ہے، اور جس زبان میں اس قرآن کو اتنی فصاحت اور بلاغت کے اندر نازل کیا گیا، اگر فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ قرآن معجزہ ہے۔ اس کو قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کافر؟ یہ بار بار جسارتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بار بار اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں؟ کہیں یہ میرے اور آپ کا امتحان تو نہیں ہے؟ کہیں یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کا انہوں نے تھرمامیٹر تو نہیں بنا رکھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا جائے؟ یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ناپاک جسارتیں کر کے ہمارا ایمان چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کتنا تڑپتا ہے، مسلمان کتنا میدان عمل میں آتا ہے، مسلمان کتنا جناب ہماری اس ناپاک جسارت میں مذمت کرنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کا امتحان ہے یہ، اور اس سے یہ وہ اشارہ دیتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی بیداری ختم ہو جائے گی، جب مسلمان اپنے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں گے اور قرآن کے لیے اور صاحب قرآن کے لیے میدان عمل میں نہیں نکلیں گے، تو اس سے بڑا ڈاکہ وہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ چور جب دیہاتوں میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ یوں ڈائریکٹ چوری کر کے نہیں چلا جاتا، بلکہ اس سے پہلے اس کے چند اشارے ہوتے ہیں، چند طریقے واردات ہوتے ہیں کہ پہلے آ کے پتھر پھینکتا ہے، گیٹ بجاتا ہے، میٹر کی تار کاٹ دیتا ہے، یا دیگر کسی قسم کا بھی کوئی وہ اشارہ دے کے چیک کرتا ہے کہ مالک کتنا بیدار ہے۔ تو میرے دوستو، مالک بیدار ہو تو ڈاکہ نہیں پڑتا، اور اگر مالک سو جائے پھر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور پھر ڈاکے کے بعد اگر مالک کہے کہ جناب میں
اس ساری چیز سے لا تعلق ہوں، تو اب اس کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جتنا چور پھر چوری کرنے کے بعد مجرم ہوتا ہے، تو اتنا نہیں تو تھوڑا گھر کا مالک بھی مجرم ضرور ہوتا ہے کہ پتھرانے پہ نہیں جاگا، گیٹ بجانے پہ نہیں جاگا، اور جناب اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ کیوں سویا رہا؟ تو میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن یا آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف۔ میرے دوستو، جس کے حق میں قرآن نے سفارش کر دی، رب اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اور قرآن جس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ مولا یہ اب جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کیا میں تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کتاب نہیں ہوں؟ اگر میں سچی کتاب ہوں تو مولا پھر اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، جو کچھ اس کا برتاؤ میرے ساتھ رہا دنیا کے ساتھ، یہ جو کچھ کرتا رہا دنیا کے اندر میرے ساتھ، جی میں تو صرف اور صرف اس کی الماریوں کے اندر بند رہتا تھا، اس نے مجھے قید کر کے رکھا۔ اور یا اللہ، جس وقت کافروں نے ناپاک جسارت کی، وہ تو کافر تھے، یہ تیرے نبی کا امتی تھا، اس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اس نے کتنا کردار ادا کیا۔ تو میرے دوستو، جتنی کافر قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ذمے یہ چیز لازم اور ملزوم ہے کہ جناب ہم کیا کریں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے آگے سے بڑھ کے اقدامات کریں۔ وہ اقدامات کیا ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو رواج بنائیں، ہر حال میں۔ جس طرح ہمارے دیگر معمولات زندگی ہوتے ہیں کہ جناب صبح کا ناشتہ ضروری ہے، تو ہم یہ اپنے پر ضروری کر لیں کہ آج ہم نے صبح ہر روز اپنے گھروں کو جب سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے سٹارٹ لینا ہے، اٹھنا ہے، جی نئے دن کا ہم نے آغاز کرنا ہے نماز کے لیے، تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اور اس سے بڑھ کے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانا ہے۔ یہ سب سے بڑی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ ہلاکو خان کے دور کے اندر جب قرآن کو جلایا گیا، تو اس وقت ہلاکو خان نے ایک جشن منایا کہ جناب میں نے سارے صحیفے جلا دیے ہیں۔ تو ایک 6 سال کا بچہ سامنے آ گیا تھا، اس نے کہا تھا جناب آپ غلط کہہ رہے ہو کہ میں نے قرآن کو مٹا دیا، آپ نے نہیں مٹایا۔ اس نے کہا میں نے قرآن سارے جلا دیے تو مٹ ہی گئے۔ اس نے کہا جناب میرے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، یہاں پہ موجود ہے، ادھر سے جلاؤ، ادھر سے ختم کرو، تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں کہ واقعی آپ نے قرآن کو مٹا دیا۔ تو قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف کافر اپنی ناپاک جسارتیں کر کے ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان اب کتنے جاگ رہے ہیں، کتنے سو رہے ہیں، کیا ان کی پوزیشن ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی ہم قرآن سے دور ہوئے، قرآن کی محبت اور الفت ہمارے دلوں سے اگر نکل گئی، تو پھر مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جی، پھر گمراہیوں سے، پھر تباہیوں سے، اور پھر جناب بھٹکنے سے، رسوائیوں سے پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ تو میرے دوستو، آج یہ جو ہمارا میسج ہے، باتیں کافی ساری ہو سکتی ہیں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے، اور معمول یہ ہے چونکہ مصروفیت ہوتی ہے، ایک ویڈیو دن کو اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس صدقہ جاریہ کے اندر یہ جو پیغام ہے ہمارا، آپ نے مذمت کرنی ہے بھرپور انداز سے۔ ہم بھی اس چینل سے، ضرب حق ٹی وی کا جو ہمارا چینل ہے، اسے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور صرف مذمت نہیں کرتے، اگر اللہ نے ہمیں کہیں موقع دیا تو انشاءاللہ مرمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ارادہ ہے، نیت ہے ہماری جی۔ تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے گروپس کے اندر شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ ہمارے ان پیغامات سے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ کتنے مطمئن ہیں، آپ کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شفقت حسین الوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔